बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी सियासी और अस्करी क़यादत के बड़े अहम इजलास में बड़े बड़े फैसले वही हुआ जिसका डर था। वज़ीर आला KP के उस इजलास में शरीक नहीं हुए। पंजाब में TLP पर पाबंदी लगा दी गई है, समरी वफाक को भेज दी गई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हड़ताल कामयाब हुई या नाकाम? KP की हुकूमत ने सुहेल अफरीदी और इमरान खान की मुलाकात के लिए अदालत से रजू कर लिया। PTI का एक बड़ा अहम इस्तीफा आ गया। चाचू दा कोई जोड़ नहीं, ट्रंप को उनसे बेहतर कोई डील नहीं कर सकता। ये बात बरतानवी अखबार गार्जियन ने मानी है। सऊदी अरब अमेरिका के साथ दफाई माहदे पर बातचीत कर रहा है। मोदी लेट गया बल्कि लमलेट हो गया और उसने रूस से तेल की खरीदारी आदी कर दी तो ट्रंप की धमकी काम आ गई। क्या पाकिस्तान को ट्रंप को आला तरीन सिविल अवार्ड देना चाहिए? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात। पाकिस्तान पर 3 बड़े हमले की फौज को अलर्ट कर दिया गया है और कई अहम इलाकों की फजाई निगरानी शुरू कर दी गई है। धुआं और स्मोक फैलाने वाले होटल मालिकान तैयार रहे। पंजाब भर में क्रैकडाउन शुरू और सोने की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खां को एक बार फिर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर। पंजाब काबीना ने पाबंदी की मंजूरी दे दी है और पंजाब में PTL पर ऑफिशियली पाबंदी लगा दी गई है, समरी वफाकी हुकूमत को भेज दी गई है। इसके अलावा पंजाब में नए असला लाइसेंस के इजरा पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। तो कल जो फैसले किए गए थे उनकी आज काबीना ने बाकायदा मंजूरी दी है और इसकी तफसील बताते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने बताया कि लाउड स्पीकर एक्ट के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस का फैसला किया गया। किसी मस्जिद, मेंबर, मदरसे को लाउड स्पीकर के जरिए नफरत, इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने और कत्ल व गारत की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब में दफ़ा 144 नाफज है। किसी भी जगह पर 4 अफराद को इज्तिमा की इजाज़त नहीं है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद अपलोड करने और जलाओ गिराओ और फसाद को खुशकर अंदाज में पेश करने पर पीका कानून के तहत मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि 26 नवंबर के एहतजाज की तरह TLP ने भी 26 नवंबर वालों की तरह 100, 200 और 400 लाशें गिरने के दावे किए हैं, लेकिन कोई हुकूमत लाशों को छुपा नहीं सकती। और PTI भी 200-300 लोगों के मरने का दावा कर रही थी, लेकिन बाद में तादाद 16 तक आ गई, जिनमें ज़्यादातर तबई मौत मरे थे। इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने दावा किया कि इंतहा पसंद मजहबी जमात के तमाम सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट को सील किया जा रहा है। 2016 से 2024 के दौरान इस किस्म के फसादात में 690 FIR दर्ज हुए हैं, जिनमें से 108 FIR हाल ही में दर्ज की गई हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि एक और जमात जो 4 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकती, उन्होंने भी आज के एहतजाज में घुसने का फैसला किया था। एक और अहम खबर ये कि एक अहम शख्सियत को धमकियां देने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक साकब को वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को फ़ोन पर धमकियां देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। मुलज़म ने इतराफ़ किया कि इसे ये नंबर TLP के अहदेदारों ने दिया था और उनकी हिदायत पर ही वज़ीर मुमलिकत को धमकियां दी। एक वीडियो बयान में साकब ने अपनी गलती का इतराफ़ करते हुए कौम से माफ़ी मांगी है। तो ब्रीद के ऑपरेशन से पहले तलाल चौधरी को तहरीक लब्बैक के तकरीबन 170 कॉल्स आए थे, जिनमें उनको जान से मारने की धमकियां दी गई थी। तो उस सिलसिले में एक बड़ी अहम गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। इसके अलावा तहरीक लब्बैक ने जुमे को हड़ताल की कॉल दे रखी थी, लेकिन जिन लोगों की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई उन्होंने इससे हाथ उठा लिया, तो ये हड़ताल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। उलमा, मजहबी जमात और ताजर बरादरी ने हड़ताल की कॉल को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर दाता दरबार, जहां तहरीक लब्बैक ने जमा होने का ऐलान किया था, वहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी और पंजाब भर में 42,000 नफरी तैनात की गई थी। खदशा ये था कि जुमे के बाद बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकल सकते हैं, हंगामा आराई हो सकती है, लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक कहीं से भी कोई बड़ा जुलूस या रैली या पुलिस के साथ तसादम का मामला सामने नहीं आया। इससे पहले पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए लाहौर से 624 कारकुनान को गिरफ्तार किया। तो अब तक पंजाब भर से 5100 मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। इसके अलावा हुकूमत पंजाब ने 40 के करीब मजहबी जमात की मसाजिद आर्जी तौर पर महकमा औकाफ के हवाले कर दी है, जिन्होंने जुमे की नमाज अपनी निगरानी में अदा कराई। महकमा औकाफ के जो उलमा है उन्होंने मसाजिद में जुमा अदा कराया। ज़राए के मुताबिक जिन मसाजिद में मसाइल का सामना होगा, वहाँ इमाम महकमा औकाफ के साथ
पुलिस भी तैनात की जाएगी। तो फिलहाल ये मसाजिद आर्जी तौर पर महकमा औकाफ के हवाले की गई है। दूसरे रावलपिंडी में भी अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सैकड़ों अफसरान और जवान तैनात किए गए थे। बरीद के वाक़यात के बाद ये पहला जुमा है जिसके तनाज़ुर में पूरे पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और उसको फुल प्रूफ रखने के इंतजाम किए गए थे, लेकिन कहीं भी ट्रांसपोर्ट के बंद होने की या मुअत्तल होने की इतलात नहीं मिली। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस का रूट महदूद कर दिया गया और उसे मुज़ाफ़ाती इलाकों में दाखिल होने से रोका गया, लेकिन शहर के अंदर कुछ ज़्यादा कंटेनर नहीं लगाए गए। शहर और दोनों कंटोनमेंट्स के इलाकों के हम चौराहों और पॉइंट्स पर पुलिस को फसादात से निपटने वाले आलात के साथ तैनात किया गया था। तो ये हड़ताल मजमूई तौर पर नाकाम रही। कुछ छोटे शहरों में और पंजाब से बाहर कुछ शहरों में लोगों ने मुजाहरे किए। KPK में भी वज़ीर आला KPK ने कल ऐलान किया था कि इमरान खान ने हिदायत किया कि नमाज जुमा के बाद एहतजाज किया जाए। तो KPK में भी कोई बहुत बड़ा इस हवाले से इज्तिमा या मुजाहरा देखने में नहीं आया, ना ही कोई रैली निकाली गई है। एक और सियासी जमात ने इस्लामाबाद की तरफ जाने की तैयारी कर ली है और ये जमात है जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान की, जिन्होंने कारकुनों को इस्लामाबाद जाने की तैयारी करने की हिदायत कर दी है। मौलाना ने कल मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अचानक इस बात का ऐलान किया कि CPAC का रूट आवाम के लिए, कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, हम जमहूरियत की सियासत करते हो। तो उनकी इस धमकी के बाद हुकूमत के हलकों में तो कुछ ज़्यादा तरद्दुद या तशवीश नहीं पाई जाती, लेकिन बाद लोग कहते हैं कि मौलाना भी अगर बाहर निकलेंगे तो ये वही गलती करेंगे जो तहरीक बैक पाकिस्तान कर चुकी है, क्योंकि रियासत इस बात पर पूरी तरह कायम हो चुकी है कि किसी को भी सड़कों पर निकलने की या इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरे लफ्ज़ में जो ये कहा जाता है कि जमहूरियत में आज़ादी राय होती है, एहतजाज का हक होता है, लेकिन इंतशार की इजाज़त फिर भी नहीं होती। तो मौलाना को ये गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि रियासत का मूड बड़ा ख़राब है। उनकी सियासत से कोई इख्तलाफ नहीं है, ना उनके नुक्ता नज़र से कोई इख्तलाफ है। वो समझते हैं कि KPK में उनके साथ धांधली हुई है तो वो इसका एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ना माहौल है, ना मेरा ख्याल है वो अनकरीब मार्च करेंगे। अगर किसी ने उनको ये इशारा दिया कि आप भी बाहर निकले तो हो सकता है ये उसी किस्म का इशारा हो जो तहरीक बैक पाकिस्तान को दिया गया और फिर उसका अंजाम सबके सामने है। अगली खबर जो है वो एक बहुत अहम इजलास के वाले है जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की, लेकिन वही हुआ जिस बात का खदशा था, डर था। सुहेल अफरीदी ने सबसे अहम तरीन इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी और खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लक़ इजलास बुलाया था और इसके हवाले से तमाम सूबाई वज़राए आला को, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के वज़राए आला को भी मदऊ किया गया था। बड़ा अहम मामला है और फैसला ये किया जा रहा था कि अब पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के मुसलसल हमलों के बाद क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए। तो वज़ीर आला KPK भाग गए। उन्होंने बहाना बनाया कि वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफ़गान महाजिन के हवाले से मीटिंग में ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माज़रत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया है। जब तक मैं इमरान खान से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। तो KPK के वज़ीर आला ने इमरान खान की मुलाकात के बगैर ना कबीना तश्कील देनी है, ना वो किसी आला सतह इजलास में शिरकत करेंगे, ना वो सूबे के अवाम की प्रोटेक्शन के लिए कोई लाहे अमल देंगे। तो अगर उन्हें आज से कठपुतली वज़ीर आला कहकर पुकारा जाए तो उनको इस बात पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें ये तारीफ़ जानना कि कठपुतली क्या होता है तो वो इसी किस्म का होता है जो अपने सोच और अपने ज़हन से अमल की बजाय दूसरों से हिदायत लेता है। उनकी इमरान खान से मुलाकात पर हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जब तक उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो क्या उन्हें सूबे के अमूर में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो इमरान खान से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाहते हैं, लेकिन जो इन्होंने लेटर लिखा है उसमें ये लिखा है कि वज़ीर आला किसी अर्जेंट कमिटमेंट की वजह से मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकते। तो ट्वीट में इमरान खान और ख़त में अर्जेंट कमिटमेंट। अगर इतने बहादुर हैं तो ऑफिशियल लेटर में भी यही लिखते कि वो इमरान खान से मुलाकात के बाद इस इजलास में शिरकत करेंगे। तो कैसे कैसे नमूने हम पर मुसल्लत हो गए हैं कि एक साबितशुदा चोर से डायरेक्शन लेकर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाएगा या सूबे को चलाया जाएगा और रियासत की जो सबसे हसास पॉलिसी होती है उसके बारे में उससे डिस्कस की जाएगी। यानी इनके पास सनम जवेद को मिलने का वक्त है,
ان کی فائلیں منگا کر آئی جی کو ڈانٹنے کا وقت ہے، قیدی نمبر 804 سے ملنے کا وقت ہے، وہاں سے چلے اور اڈیالہ جیل پہنچ گئے، پشاوری چپل کا سائز دینے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ وہ بابا جس نے خان صاحب کی پشاوری چپل بنائی تھی، بعد میں اسی چپل پر لوگ 804 لکھ کر پھرتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے عمران کو جوتے کی نوک پر لکھا ہے، لیکن جنہوں نے 804 لکھ کے پاؤں میں پہنا وہ اس کو عزت کا باعث سمجھتے ہیں، تو یہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن ان سب کو دینے کے لیے سہیل افریدی کے پاس وقت تھا، لیکن اتنی عام میٹنگ جو کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حوالے سے تھی، اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ تو اس سے اندازہ کر لیں یہ اپنے عوام کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ اس میٹنگ میں فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر بھی موجود تھے، تو ان کے لیے اچھا موقع تھا کہ یہ ہارمونی پیدا کرتے اور جا کے ملتے، ان سے بات بھی کرتے، ان کو سارے مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ پرائم منسٹر نے مبارکباد دی اور کہا کہ ہم نے گڈ فیتھ میں آپ کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا ہے۔ سندھ سے مبارکباد آ رہی ہیں، ہر جگہ سے مبارکباد آ رہی ہے، لیکن انہوں نے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا۔ اب یہ جو اجلاس ہوا ہے اعلیٰ قیادت کا، جس میں عسکری اور سول قیادت شامل ہے، اس میں افغان مہاجرین، افغانستان کے معاملات اور دہشت گردی کے معاملات زیر بحث ہے۔ اب یہ تینوں معاملات کس سے ریلیٹڈ ہے؟ خیبر پختونخوا سے، لیکن خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ اجلاس سے غیر حاضر تھا۔ تو اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو فوری طور پر واپس بھیجا جائے گا، انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، صرف وہی افغانی پاکستان میں رہ سکیں گے جن کے پاس ویزا ہوگا، اور وہ بھی درست ویزا، جعلی ویزا نہیں۔ اس طرح نہیں کہ آپ افغانستان سے آئیں اور قبائلی علاقے میں رہیں، وہاں اپنے بچے پیدا کریں اور پاکستانی آئی ڈی کارڈ بنائیں اور پھر صوبے کے وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ تو ایک افغانی کو کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بنا کر دراصل افغانیوں کی واپسی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی ہے۔ تو اس اجلاس میں، یہ اجلاس میں نہیں کہا گیا لیکن میں یہ آپ کو اپنی فائنڈنگ دے رہا ہوں، اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو فون کیا تھا، انہیں مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی تھی، مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پھر اجلاس میں یہ بریفنگ دی گئی کہ اب تک پاکستان 16 اکتوبر 2025 تک 14,77,592 افغانیوں کو واپس بھیج چکا ہے۔ یہ عمل مرحلہ وار جاری ہے۔ اب اس کے علاوہ جو پاکستان میں لوگ ہیں ان کو واپس جانے کے لیے کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اس سے پہلے کئی بار مہلت دی جا چکی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ افغان پناہ گزینوں کی جلد اور باعزت واپسی کے لیے سرحدی ایگزٹ پوائنٹ کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور ان افغان باشندوں کو پناہ دینا، گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرانا قانوناً جرم ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ بھی ڈائریکٹو جاری کیا ہے کہ افغانیوں کو واپس بھیجتے ہوئے ان کے ساتھ باعزت رویہ اختیار کیا جائے۔ ویسے غصہ تو سانو بڑا ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو لات مار کر باہر نکالا جائے، لیکن ہمارے اندر ابھی انسانیت باقی ہے، تو ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو باعزت واپس بھیجا جائے۔ ان کی سرزمین سے پاکستان پر دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ اجلاس کے اندر جو کچھ فیصلے ہوئے یہ بنیادی طور پر نیشنل ایکشن پلان کے تحت تھے، اور وزیر اعظم نے باقاعدہ صوبوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ملک کے دفاع، استحکام اور قانون کی بالادستی کے لیے تمام ادارے مل کر کام کریں۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کو بھی اپریشیٹ کیا گیا کہ انہوں نے افغانستان کے حملوں کو پوری طرح ناکام بنایا، اور ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس اجلاس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ کی نمائندگی ان کے وزیر خزانہ بلکہ مشیر خزانہ مزمل اسلم انہوں نے کی، وہ بھی ان الیکٹڈ ہیں، لیکن ایسے حساس اجلاس میں ان کی شمولیت پر بھی بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے سینٹرل پنجاب کے جنرل سیکرٹری بلال اعجاز نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بلال اعجاز جن کو عدالت نے مختلف کیسز میں 50 سال قید کی سزا سنائی ہے، وہ ایم این اے تھے اور ان کو ایم این اے کے عہدے سے بھی نائل کر دیا گیا ہے۔ احمد چٹھا جو سینٹرل پنجاب کے صدر تھے ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے، انہیں بھی عدالت نے 50 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ دونوں بنیادی طور پر نااہل ہونے کی بنیاد پر پارٹی کے عہدوں سے بھی فارغ کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کی جگہ پہ یعنی سینٹرل پنجاب کے لیے عمران خان نے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی علی امتیاز وڑائچ کو سینٹرل پنجاب کا صدر بنایا۔ یہ امتیاز وڑائچ کے صاحبزادے ہیں۔ امتیاز وڑائچ جو ہے پیپل پارٹی پنجاب کے صدر رہے ہیں، بڑے سرگرم کارکن تھے، لیکن ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے صاحبزادے بلکہ وہ اپنی زندگی میں ہی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر گئے تھے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہو رہے ہیں۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ حملے پنجگور، شمالی وزیرستان اور دیگر علاقوں میں کیے گئے ہیں۔ پنجگور میں سیکورٹی فورسز نے
فطر ہندوستان کے دہشت گردوں کی حملہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ تمام دہشت گردوں کو زندہ پکڑ لیا گیا ہے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی اور دتا خیل میں سیکورٹی فورسز نے 10 خارجیوں کو جہنم حاصل کر دیا ہے اور ان کو ٹنگ گلی دتا خیل میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں گرفتار کیا گیا ہے۔ 6 دہشت گردوں کو مار دیا گیا ہے، جن میں فطرت الخوارج کا کمانڈر محبوب عرف محمد شامل ہے۔ ایک اور کارروائی میں میر علی میں ایک خارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکورٹی فورس کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرا دی، جو دھماکے سے پھٹ گئی۔ 3 خارجی جو کیمپ کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو سیکورٹی فورس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں سیکورٹی فورسز نے 8 خارجین کو ہلاک کیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ فورسز نے سلطان خیل اور طوفان والا کے علاقوں میں فضائی اور زمینی نگرانی شروع کر دی ہے۔ گزشتہ 4 روز میں افغان طالبان کی جانب سے جو دہشت گرد پاکستان بھیجے گئے، ان میں سے 102 کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ تو ایک طرف یہ ٹینشن ہے اور دوسری طرف پاکستان نے اپنی سیکورٹی فورسز کو الرٹ کر دیا۔ فضائی نگرانی جاری ہے، جب تک مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کی خبر نہیں آتی اس وقت تک سیکورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔ اور ایک اور خبر یہ کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تنازع افغان تاجروں کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے، اور ذرائع کے مطابق پاکستان میں داخلے کے منتظر سینکڑوں ٹرک افغانستان کی جانب موجود ہیں، جن میں لدی سبزیاں اور پھل گلنے سڑنے لگے ہیں، اور نقصان کے پیش نظر تاجر افغانستان کی مارکیٹوں میں اپنا مال اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی سبزیاں سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے اور پھل نہ آنے کی وجہ سے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹنوں کے حساب سے انگور خراب ہونے سے تاجروں کو بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ سینکڑوں کنٹینر گاڑیوں پر لوڈ کھڑے ہیں، جبکہ کوئٹہ اور پشاور کی جانب بھی افغانستان جانے کے لیے سینکڑوں ٹرک کھڑے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان کے اوپر جو فینس کیا گیا، اس کا سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو ہوگا اور پاکستان میں موجود لاکھوں افغانیوں کو ہوگا۔ تو غیر ملکی خبرساز ایجنسی نے افغانستان کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ صرف ایک تورخم پوائنٹ پر 10,000 سیب کے کنٹینر کھڑے ہیں اور لاتعداد افغانی دونوں طرف بیٹھے ہیں۔ بڑی تعداد میں مریض پشاور اور پاکستان کے دیگر شہروں میں علاج کے لیے بیٹھے ہیں۔ حالیہ افغان سائیڈ کے حملوں کے بعد تکلیف دہ صورتحال اور اس کے نتائج کو بھگت رہے ہیں، اور پاکستان افغانستان کے تمام بارڈر پر گیٹس جو ہے وہ بند ہے۔ یہ بہت مشکل نہیں ہوتا کہ آپ 2-4 لوگ پکڑیں اور ان کی شلواریں اور پینٹیں اتار کر لہرا دیں، لیکن اس کا جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ عام لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو افغانستان جیسا ملک جس کا آدھے سے زیادہ بوجھ پاکستان نے اٹھا رکھا ہے، یعنی لینڈ لاک ملک ہے، سمندری راستہ کوئی نہیں، افغان ٹرانزٹ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، گوادر سے اور کے پی ٹی سے مال ان کو لانے لے جانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ انڈیا سے مال ان کا آتا ہے، ہم انہیں وہاں تک جانے دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود افغانیوں نے بھارت کے جھانسے میں آ کر جو کچھ کیا وہ کوئی نادانی نہیں ہے، وہ کوئی ایسا عمل نہیں جس کو آپ کہہ کہ وہ غلطی کی ہے، بلکہ وہ ایک سنگین جرم ہے جو انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے نتائج جو ہیں وہ 1-2 دن میں نہیں بلکہ اگلے کئی دن تک انہیں بھگتنے پڑیں گے۔ اگلی خبر ہے کہ جناب کے پی کے حکومت نے سہیل افریدی اور عمران خان کی ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، بلکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو ایک خط بھی لکھا گیا ہے اور موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کو کوشش کے باوجود عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں، تو ان کی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، کیونکہ وہ صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہے اور 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں۔ یہ 4.5 کروڑ عوام کے نمائندے جن کو اس بات کا ذرا سا خیال نہیں ہے کہ صوبے کے حوالے سے ہونے والے اہم اجلاس میں وہ شریک نہیں ہوئے۔ ایک اور بڑی اہم خبر، بین الاقوامی جرید فائنینشیل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے، جو اگلے مہینے سعودی ولی عہد کے دورہ واشنگٹن کے موقع پر طے پا سکتا ہے۔ فائنینشیل ٹائم کے مطابق دونوں ملکوں میں بات چیت جاری ہے، لیکن تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ افغانستان نے دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے، اسی قسم کا دفاعی معاہدہ کیے جانے کی خبریں فائنینشیل ٹائم نے شیئر کی ہے، لیکن اس بارے میں سعودی حکومت کی جانب سے کوئی واضح بیان نہیں ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف دنیا کے واحد سربراہ ہیں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سنبھالنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ٹرمپ نے اٹلی کی وزیر اعظم کی خوبصورتی کی تعریف کی، متحدہ عرب امارات کے نائب صدر کی دولت پر مذاق کیا اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیر سٹارمر کی گفتگو کے دوران مداخلت کر کے انہیں شرمندہ کیا، انہیں بلایا، وہ بولنے لگے تو انہیں چپ کرا دیا۔ ہنگری کے صدر کو چھیڑا، کینیڈا کے وزیر اعظم کو گورنر کے بجائے صدر کہنے پر طنز کیا۔ لیکن ان تمام غیر متوقع حالات کے باوجود شہباز شریف جو ان کے پیچھے کھڑے تھے پرسکون اور باوقار رہے
اور ٹرمپ نے خود ان کو بلایا کہ وہ کچھ بات کرے، تو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران ٹرمپ کی تعریف کی، جس سے ٹرمپ بڑے خوش اور مطمئن نظر آئے۔ جب وہ دوبارہ سٹیج پر آنے کی کوشش کرنے لگے تو شہباز شریف نے نرمی سے انہیں روکا اور اپنی تقریر جاری رکھی۔ اخبار نے اس لمحے کو تدبر سے بھرپور سفارتکاری یہ ہیڈ لائن لگائی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا شہباز شریف نے جس انداز میں ٹرمپ کو ڈیل کیا ہے وہ دنیا کے کسی بھی عالمی رہنما سے بہت بہتر تھا۔ دیگر رہنما ٹرمپ کے رویے سے شدید پریشان تھے، مگر شہباز شریف کی حاضر دماغی اور ضبط نے انہیں نمایاں کر دیا۔ یہ واقعہ نہ صرف شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے بلکہ عالمی سطح پر ان کی سفارتی مہارت کا ثبوت بھی ہے۔ تو چاچو دی بلے بلے ہو گئی جناب کہ چاچو دا کوئی جوڑ نہیں، اور یہ برطانوی اخبار گارجین باقاعدہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ کہ مودی لملیٹ ہو گیا ہے۔ امریکی دباؤ اور سخت تجارتی شرائط کے بعد بالآخر بھارت نے روس سے تیل کی خریداری میں 50% کمی کر دی ہے، جس سے بھارت کی خود مختار خارجہ پالیسی کا دعویٰ بے نقاب ہو گیا۔ ٹرمپ جیت گیا جناب، مودی لمبے پہ گیا۔ یوتھی ہے بڑے نعرے مارے سی کہ مودی ڈٹ گیا ہے، مودی ٹرمپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور وہ کسی طریقے سے جھکے گا نہیں، لیکن مودی بھی لملیٹ ہو گیا اور یوتھیوں کا مرشد بھی جیل میں لملیٹ ہو گیا ہے، اور اب وہ پیرول پر رہائی کی درخواستیں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی درخواست بھی کوئی نہیں سن رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ پاکستان کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے۔ کل بھی اس نے 7-0 کا نعرہ لگایا، آج اس نے کہا کہ اس نے دنیا کے 8 ملکوں کی جنگیں رکوائی ہیں۔ تو پاکستان کا سکور 7-0 ہے اور ٹرمپ کا سکور 8-0 ہو گیا۔ تو اب میرا خیال امن کا نوبل انعام اگر نہیں ملتا تو کم از کم پاکستان کا کوئی سول ایوارڈ ہی دے دیو، ٹرمپ بیچارے کو خوش کر دیو۔ اس نے جو ہماری مارکیٹنگ کی ہے دنیا کے اندر، اور اب ہمارے پرائم منسٹر کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، یعنی ہمارے آرمی چیف کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، پوری دنیا کو بتا رہا ہے اس سے بہتر فیلڈ مارشل کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے فیورٹ فیلڈ مارشل، میرا فیورٹ جنرل، اور اب ان کا فیورٹ شہباز شریف بھی ہو گیا ہے، اور دوسری طرف ہمارے دشمن کی وہ ٹکائی کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی سفارتکاری کے لیے اور اپنی لابنگ کے لیے کسی عام آدمی کو نہیں رکھا بلکہ امریکی صدر کو رکھا ہے، تو اس کے لیے ایک چھوٹا موٹا سول ایوارڈ تو بنتا ہی ہے نا۔ اس سے پہلے کہ ادھر دھیان کسی اور پاس سے چلا جائے اس کو یہ ایوارڈ دے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ماحولیات کے حوالے سے پنجاب حکومت نے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، اور ہوٹلوں اور باربیکیو مقامات کے حوالے سے کوئلہ، لکڑی یا چارکول استعمال کرنے والے تمام ریسٹوران پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تمام ہوٹلوں اور باربیکیو اسٹیشنز کو سکشن ہوڈز لگانے کا حکم دے دیا گیا ہے اور اس کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دی گئی ہے۔ تو پنجاب میں بڑے پیمانے پر دھواں اور اسموک پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہوٹل مالکان کا نمبر آ گیا، ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بھٹے والوں کا اور دیگر لوگوں کا نمبر ہے، لیکن پنجاب میں فوگ اور اسموک کے لیے جو پنجاب حکومت نے مشینیں منگوائی ہیں وہ خاصی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور ابھی تک حالات کہتے ہیں نا گل ہتھوں باہر نہیں نکلی۔ ایک اور بڑی اہم خبر یہ کہ پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا، اور ایک ہی دن میں سونے کی فی تولہ قیمت 14,100 روپے بڑھی ہے، اور اب سونا 4,56,900 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ تو یہ تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ ایک روز قبل یہ سونا 4,42,800 کا تھا، جو آج 4,56,900 پہنچ گیا ہے۔ تو جناب سونا نہیں پھڑیا جا رہا جی، نہ سونا پھڑیا جا رہا ہے نہ چاندی پھڑی جا رہی ہے، بلکہ سونا چاندی دونوں نہیں پھڑے جا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔